تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. صدق اللہ العظیم. ہمیں بھی یاد رکھنا جب لکھو تاریخ گلشن، ہمیں بھی یاد رکھنا جب لکھو تاریخ گلشن. ہم نے بھی لٹایا ہے اس چمن میں آشیاں اپنا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اساتذہ کرام طلباء اعزام، موضوع سخن ہے پاکستان کا تاریخی پس منظر. سامعین محترم، آج ہمارے پیارے وطن پاکستان کا یوم آزادی ہے. 14 اگست کا دن ہمارے لیے یوم تشکر کا درجہ رکھتا ہے. اس روز بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہندو اکثریت کے ثقافتی جبر اور انگریز کے انتظامی تسلط سے بیک وقت آزادی ملی. صدیوں تک بر صغیر کے مسلمان اپنی منفرد شناخت اور الگ حقوق کے لیے جو آرزویں پال رہے تھے، 14 اگست 1947 کو ان آرزوؤں کی تکمیل ہوئی. قومیں اپنی اجتماعی زندگی کا رخ متعین کرنے والے لمحات کو یاد رکھتی ہیں. آزادی کا لمحہ جوش اور مسرت سے لبریز ہوتا ہے. اس کی یاد مناتے ہوئے وہی جوش اور مسرت پھر سے لوٹ آتا ہے اور تاریخ کے گوشوں کی گرد جاڑ کر ہمارے سامنے عظیم الشان قربانیاں پیش کرتے ہیں. سامعین محترم، پاکستان کا قیام پاکستان مسلمانوں کے الگ تشخص کا نام ہے. یہ الگ شناخت اس روز سے اپنا وجود تسلیم کرنے کا مطالبہ کرنے لگی تھی جب پہلے مسلمان نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا. درمیان میں طویل تاریخ ہے. سلاطین کا زمانہ، مغل زمانہ، مغلوں کا زوال اور انگریز کی آمد. برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں آمد کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت مغلوں کا دور حکومت تھا. ہندوستان کی سرزمین پر صدیوں سے مسلمان برسر اقتدار تھے. ہندوؤں نے بعد ازاں انگریزوں کی قربت حاصل کر لی. انگریز نے حکومت چونکہ مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے اسے زیادہ رد عمل کا خوف بھی مسلمانوں سے ہی تھا، اس لیے وہ انہیں دبائے رکھنا چاہتا تھا. انگریز سامراج کی ہر شعبہ ہائے زندگی یہی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو پسماندہ رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ قوت حاصل کر کے انگریز حکومت کے خلاف مزاحمت کا پرچم بلند کر دے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اختیار سے ہی محروم نہیں کیا گیا بلکہ مجموعی طور پر ان کے معیار زندگی کو کم ترین سطح پر دھکیل دیا گیا. الغرض 14 اگست کو بھارت سے الگ ہو کر پاکستان بنا اور پاکستان نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا. 14 اگست کی رات 12 بجے برطانیہ اور بھارت کے درمیان اقتدار کا تبادلہ ہوا تھا اور 15 اگست کو انڈیا نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا. عالی وقار پاکستان کا قیام خطے کے مسلمانوں کی خواہش تھا، اس لیے اس کے مقاصد بھی واضح تھے. بانیان پاکستان نے وقتاً فوقتاً ان مقاصد پر روشنی ڈالی. بھارت میں آج بھی مسلمانوں پر مظالم ڈائے جا رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے. وہ کشمیری رہنما جن کے اجداد نے بھارت سے الحاق کی حمایت کی تھی آج تسلیم کر رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ اور قائد اعظم کی سوچ درست تھی. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کی تقریر میں واضح کر دیا تھا کہ پاکستان صحیح معنوں میں مسلم معاشرہ ہے جہاں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے. اقلیتیں علامتی طور پر پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ کی صورت میں حصہ دار ہے.
بلا شبہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے. آزادی کا دن منانا بھی ہم سب پر لازم ہے. آزادی کی قدر و قیمت مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھنی چاہیے جو بھارت اور اسرائیل کے ظلم کا شکار ہے. آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور وطن عزیز کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور وقت آنے پر اپنی سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ ہم سینچتے ہیں کشت صحرا اپنے لہو سے, ہم سینچتے ہیں کشت صحرا اپنے لہو سے, مانگے ہوئے سورج سے ہم سویرا نہیں کرتے. وآخر دعوانا